2022 کا مونسون پاکستان کے دیہی علاقوں پر عذاب بن کر آیا ہے، جس نے غیر معمولی حد تک ملک کے طول و عرض کو سیلابی صورتحال کا شکار کر دیا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے زندگی کی رمق دور دور تک نظر نہیں آتی، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ مردوں کو دفنانے کے لیے سوکھی زمین ہی نہیں، بھلا مرنے والوں کو کہاں دفنائیں؟ موجودہ تباہی کی بات کریں تو اب تک ملک بھر میں 800 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ زخمی حالت میں طبی امداد کے منتظر ہیں۔ پاکستان کے 109 اضلاع اس سیلابی صورتحال کا شکار ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں خاندان بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے کسی سہارے کے منتظر ہیں۔ حکومت، میڈیا سمیت مقتدر اداروں کی توجہ اس وقت سیلاب سے تباہ شدہ علاقوں کی طرف ہونی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے وہ ساری توجہ سیاسی داؤ پیچ اور سیاست کے میدانوں پر مرکوز ہے۔ وہاں امداد ہے نہ مدد کی کوئی امید۔ ان دیہات کے رہنے والوں نے جہاں خود ہی کوششیں کر کے زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں پاکستان بھر کے دینی اداروں، ان کی ویلفیئر فاؤنڈیشنز، مختلف مکاتب فکر کے رفاہی فلاحی اداروں نے اپنی بساط بھر کوششوں سے بہت حد تک ان دیہاتیوں کی زندگیاں لوٹانے میں ان کی مدد کی ہے۔ امدادی سرگرمیوں کی بات کی جائے تو الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان کے متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش ہے، اور بڑے پیمانے پر الخدمت کے آپریشنز اس وقت جاری ہیں۔ الخدمت کے رضاکار جہاں لوگوں کو کشتیوں، ٹیوب ویلز کے ذریعے ریسکیو کر رہے ہیں، وہیں کھانا پکا کر ان دیہاتوں تک پہنچا رہے ہیں جہاں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد کسی کو لقمہ نصیب ہو رہا ہے۔ شیلٹرز اور خیموں کے ساتھ سوکھا راشن بھی الخدمت کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ مجاز حافظ ابراہیم نقشبندی کے ابھرتے ہوئے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ نے ڈیرہ غازی خان اور قریبی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ متاثرین سیلاب میں راشن، خیمے اور ادویات کی تقسیم جاری ہے۔ انہوں نے متاثرین سیلاب میں الکہف سیلاب متاثرین پروگرام کے تحت 500 راشن پیکج، 300 خیمے اور ادویات تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپ بھی لگایا، جس میں اب تک 1000 افراد کا علاج اور ضروری دوائیں مہیا کی جا چکی ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ UK کے زیر اہتمام بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے وسیع پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ راشن کی تقسیم، کھانا اور میڈیکل کیمپس کے قیام سمیت سیلاب میں پھنسے خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے بتایا کہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں شدید سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی اور جاں بحق ہو چکے، سیلاب متاثرین کے گھر تباہ ہو چکے۔ المصطفیٰ کی امدادی ٹیمیں سیلاب آنے کے فوری بعد متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکی ہیں اور اس وقت جنوبی پنجاب کے اضلاع ڈیرہ غازی خان، راجن پور کے علاقوں، کوٹ مبارک، بستی احمدانی، توسا، فاضل پور سمیت دیگر مقامات پر امدادی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں سیلاب متاثرین کو 3 وقت کا کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سیلاب کے دوران زخمی اور بیمار ہونے والے افراد کے علاج و معالجے کے لیے ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میڈیکل کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں ابتدائی طبی امداد اور ادویات کی فراہمی جاری ہے، جبکہ شدید بیمار ہونے والے افراد کو ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جن افراد کے گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے خیموں کا بندوبست کیا گیا ہے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کا سامان کشتیوں کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ڈیرہ غازی خان میں کیمپ آفس قائم کیا گیا ہے، جہاں سے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع تک امدادی سامان کی فراہمی جاری ہے۔
المصطفیٰ کی ٹیمیں بلوچستان بھی امدادی کاموں میں سرگرم ہیں۔ قلعہ سیف اللہ، جھلمکسی، لسبیلا، چمن میں امدادی ٹیمیں کاموں میں مصروف ہیں۔ امدادی ٹیموں کو سب سے زیادہ مشکلات راستے بند ہونے کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں، جن کے لیے مزدوروں اور ٹریکٹرز کے ذریعے راستے کھولے جا رہے ہیں تاکہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو سیلاب زدہ علاقوں سے باہر نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ادویات، خشک راشن، خیموں سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے المصطفیٰ کی فوری مالی امداد کی جائے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی سربراہی میں بلوچستان سے متاثرہ دیہاتوں میں ابتدائی بنیادوں پر 100 گھروں کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے، جس حوالے سے ان کی فنڈنگ اور دیگر کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ دیگر امدادی سرگرمیاں بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کے زیر اہتمام سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ الفاروقیہ ٹرسٹ مولانا زبیر احمد صدیقی مفتی ارشد ہانگ کانگ کی سرپرستی میں الفاروقیہ ٹرسٹ کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں، جہاں ان کی طرف سے متاثرین میں نقد رقوم تقسیم کرنے کے ساتھ دیگر امدادی سرگرمیاں بھی رواں دواں ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے گلیوں سے گاڑیوں کا گزرنا ممکن نہیں، دریا تک کا سفر ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے آنا جانا ممکن ہو رہا ہے۔ یہاں کے حالات سے آگاہی دینے والے مولانا سہیل، مولانا عبدالرزاق کے علاوہ مولانا حبیب الرحمن توسوی، ٹرسٹ کے سرپرست مفتی ارشد، چیئرمین مولانا زبیر صدیقی، مفتی طیب معاویہ، مولانا عمیر صدیقی، مفتی احمد شاہ جمالی اور شجاع آباد کے تاجران بھی وہاں اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ طبی کیسرانی اور وہوا میں الفاروقیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام 250 سیلاب متاثرین میں راشن اور ادویات تقسیم کی جا چکی ہیں۔ معروف خطیب مولانا عبدالکریم ندیم کی سرپرستی اور قاری سعد اللہ ندیم کی زیر نگرانی ان کی شعبہ خدمت خلق کی ٹیم توسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں امدادی سرگرمیوں میں مشغول ہے۔ شعبہ خدمت خلق کی ٹیم 250 راشن اور پکے ہوئے کھانے کے ساتھ توسا شہر کی طرف روانہ ہو چکی ہے اور اہل خیر کے تعاون سے یومیہ بنیادوں پر پکے پکائے کھانے کی فراہمی اور خیمہ بستی کی ترتیب بھی بنائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ختم نبوت ٹرسٹ، ادارت الحرمین الاسلامیہ مفتی طلحہ عتیق الرائی کی زیر نگرانی، امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے حافظ طاہر کیسرانی اور اسی کے ساتھ دیگر فلاحی ادارے بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ناظرین، یہاں مذہبی دینی اداروں، ان کی شخصیات، ان کے سربراہان اور ان فلاحی اداروں کے منتظمین کو کریڈٹ نہ دینا یقیناً زیادتی ہوگی، جنہوں نے سسکتی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ بڑھ کر سیلاب سے تباہ شدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں سر انجام دی، جو تاحال جاری ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سیلاب سے متاثرہ علاقوں، وہاں موجود لوگوں کی غیب کے خزانوں سے مدد و نصرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔